بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑا فیصلہ جو پچھلے 2-3 دفعہ جس کی تاریخ دی گئی، فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور تاریخ دی جا رہی تھی بار بار، آج وہ تاریخ آن پہنچی اور ایک فیصلہ دیا گیا ہے بہت بڑا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان بانی پی ٹی آئی کے خلاف ان کو 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا ہے آج، جو اس میں، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو جرمانے کیے گئے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کو 5 لاکھ جرمانہ کیا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں بانی پی ٹی آئی کو 6 ماہ اور بشرا بی بی کو 3 ماہ کی سزا کاٹنی پڑے گی، اور بہت سارا 148 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب علی حسین بھٹی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر جناب شہزاد مرزا صاحب موجود رہیں گے، اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جناب چودھری سہیل رشید گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ سب سے پہلے علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو آج فیصلہ ہے اس کی کیا، ایک تو ہمیں اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتا دیں کیا اس کی تفصیلات ہے، دوسرا قانونی حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ آئین قانون کے مطابق تمام گواہان اور یہ سب چیزیں مکمل کی گئی ہیں اس حوالے سے؟ جی، جو ہمارا عدالتی ٹرائل کا پروسیجر ہے صحیح، اس کو تو مکمل کیا گیا ہے۔ اس میں ایویڈنس کے کافی موقع، جرا کا موقع بھی دیا گیا ڈیفینس کو، اور ایویڈنس پیش کی پراسیکیوشن نے، اور تقریباً اتنے لینتھی ٹرائل چلا کہ کافی عرصہ ٹرائل چلنے کے بعد پھر ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ بھی دی۔ انہوں نے اپنے ڈیفینس میں تو کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی، اور پھر کورٹس نے ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دیا۔ پروسیجر تو سارا پراپرلی اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اب رہا کہ فیصلے میں انہوں نے کیا کیا چیز ڈسکس کی ہے۔ اب 148 پیج کا فیصلہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے نظروں میں یہ فیصلہ آیا تو میں نے پڑھا تو نہیں پورا، لیکن اس میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی کہ کو کیوز جو ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، ملک ریاض صاحب کو، شہزاد اکبر کو، اور وہ میڈم فرح زلفی بخاری، وہ تو ٹرائل میں پیش نہیں ہوئے۔ تو جو 2 ملزم ٹرائل میں پیش ہوئے ان کو انہوں نے سزا دے دی ریکارڈ دے کر۔ اب موسٹلی تو یہ تھا کہ ہماری جو ٹرائل کورٹیں ہیں وہ سزا دے دیتی ہیں پراسیکیوشن پر زیادہ وہ انحصار کرتے ہوئے۔ اب دیکھنا ہے کہ جیسے پہلے وہ سسپینڈ ہو گئی تھی سزا ان کی توشہ خانہ 1 میں، ہائی کورٹ نے کر دی تھی، کہ ہائی کورٹ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو جہاں تک ہے پراپرلی پروسیجر تو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ صحیح، باقی رہ گیا ایشو کہ یہ کیس کیا ہے۔ کیس کا جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ آئے، اس کو جو پاورز مس یوز کی گئیں، اس کا جو استعمال ہے وہ بھی مس یوز کیا گیا اس کو، تو وہ یہ چیزیں تو ہیں، اس میں ڈیفیکٹ تو ہے۔ باقی ایویڈنس کیا کیا پیش ہوئی ہے وہ پھر ہم تو اس پر ڈسکس اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب پوری ایویڈنس ہم پڑھ لیں۔ تو اتنا لینتھی ٹرائل ہوا ہے، کافی اس میں ڈیفینس کونسل بھی پیش ہوئے، تو اب یہ تو فیصلہ پڑھنے کے بعد، اور ٹرائل دوسرا اپیل اگر ہائی کورٹ میں جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے۔ باقی پروسیجر پورا اڈاپٹ کیا گیا ہے جو عدالتی ہمارا ٹرائل کا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا عرصہ یہ ٹرائل چلا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام دیگر کیسز میں بھی عدالت اتنا ہی ٹائم لیتی ہے یا؟ جی، کئی کیسوں میں زیادہ بھی اس سے ٹائم ہو جاتا ہے۔ عام جو روٹین کے کیسز ہوتے ہیں وہ 2-2 3-3 سال اس میں ٹرائل چلتا ہے۔ جو اس طرح کے پولیٹیکل ایفیلیشن والے کیس ہوتے ہیں ہائی پروفائل، ان میں کورٹیں کو تھوڑا سا جلدی فیصلہ کرتی ہیں، وہ ان کا ٹرائل جلدی کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں نا، توشہ خانہ والا بھی وہ چھٹیوں میں فیصلہ کرنا پڑا عدالت کو، حالانکہ وہ چھٹیوں کے بعد بھی ہو سکتا تھا فیصلہ، لیکن وہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز انوالو تھی، ایک لیڈر تھا، تو اس وجہ سے اس کو جلدی ٹرائل کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، نواز شریف کا بھی وہ ایمن فیلڈ والا کیس، فلیگ شپ والا کیس، وہ بھی اسی طرح جلدی ٹرائل ہوئے ہیں، ان کو بھی سزائیں دی گئیں، بعد میں ہائی کورٹ میں وہ سسپینڈ ہو گئی۔ اصل میں جو میرا ایک ذاتی رائے ہے نا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب یہ آیا 190 ملین پاؤنڈ، اگر اس میں کوئی پاور مس یوز کی گئی، جس کا غلط استعمال ہوا، تو اس وقت ادارے کے پاس پاور ہوتی کہ وہ اس پر ایکشن لیتا، اور
یہ نہیں ہے کہ جب ایک گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو پھر بعد میں دوسری گورنمنٹ پر اس پر ایکشن لیتی ہے. یہ پہلے سے بھی ہسٹری سے طرح رپیٹ ہو رہی ہے. صحیح. اور چھوٹی سی بات صرف کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جس جج نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے معاملے میں بعد میں بھی ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک ججمنٹ آئی تھی. صحیح. تو وہ ناظم حسین صدیقی صاحب کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹرائل پر تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں شک و شبہات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایویڈنس کیا پیش کی ہے پروسیکیوشن نے وہ جج کے سامنے پیش ہوئی ہے. صحیح. اور اس نے اس ایویڈنس پر ریلائی کرتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب نے پراپر بانی پی ٹی آئی کا کیس اپنا ڈیفینڈ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان کی وکلاء کی ٹیم نے پراپر ڈیفینڈ کیا ہے بانی پی ٹی آئی کا کیس؟ دیکھیں وہ تو پورا انہوں نے بہت لینتھی کراس کیا گیا ہے, بڑی پراپرلی جرا کی گئی ہے پروسیکیوشن پر. تو میں نے یہ کہا کہ ابھی فیصلہ میرے خیال میں کچھ چند دوستوں نے پڑھا ہوگا. صحیح. یہ ابھی ہی نیٹ پر یہ میری نظروں میں گزرا ہے. پہلے صبح کا نہیں آ رہا تھا, ہم دیکھ رہے تھے اس فیصلے میں کیا فیصلہ ہوا ہے, لیکن ابھی دیکھا کہ 148 پیج کا فیصلہ ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے. اور میرا خیال میں کہ جو 3-4 دفعہ تاریخیں بڑھائی گئی ہیں اسی وجہ سے, اتنا بڑا فیصلہ لکھنا بھی تو آسان نہیں ہے, اس پر بھی تو ٹائم لگتا ہے. پھر ایک ایویڈنس تھوڑی سی میں نے نظر ڈالی ہے کہ انہوں نے جو موٹیشنیں ہوئی ہیں اس پر پراپرٹی کی جو انتقالات ہوئے ہیں اس کو بھی جج صاحب نے بڑا ڈیپلی اس کو ڈسکس کیا ہے. صحیح. اور اس کا وہ پورا فیصلے میں اس کو مینشن کیا ہے. صحیح. تو جو پروسیجر ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو ہے. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا بٹ صاحب. شہزاد مرزا صاحب پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کل آپ کی دی ہوئی پریڈکشن, آپ کی خبر باؤنس نہیں ہوئی, الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوئی. صبح کوشش تو کچھ میڈیا ہاؤسز نے کی تھی آپ کی خبر کو باؤنس کرنے کی. سٹارٹنگ میں کچھ 1-2 میڈیا ہاؤسز نے خبر چلائی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا, بہت بڑے میڈیا ہاؤسز نے خبر چلائی تھی. تاہم جب ایکوریٹ خبر آئی تو وہ وہی تھی جو آپ نے کل ہمیں پروگرام میں دے دی تھی. تو اب تو لیول ہو گیا, کہہ سکتے ہیں بالکل. مطلب میاں صاحب کی اور ان کی سزا لیول ہو گئی. اب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, بہت شکریہ, پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بات یہ ہے کہ آپ میرا سوال تو سمجھ گئے ہیں؟ جی میں کہ میاں صاحب کو بھی 14 سال ہوئی, ان کو بھی 14 سال ہوئی. بات یہ جیسے بھٹی صاحب نے بتایا ابھی ہماری معلومات میں اضافہ کیا کہ ان کو بھی اتنی ہوئی تھی. تو ایسے ہی ہے بھٹی صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی سر, ایسے ہی. تو آپ لیول ہو گئے, مطمئن ہیں؟ نہیں مطمئن کی آپ اجازت آگے چلنے کے لیے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کی سزا یا جزا سے میرا مطمئن ہونا اس طرح نہیں ہے, کیونکہ یہ قانونی معاملات ہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی زمینی حقائق کے طور پر وہ میں نے بیان کی. اس کی بیسک وجہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس 190 ملین کیس کی 150 سماعت ہوئی ہیں. 150. صحیح. 2, 4, 6, 10, 20, 50 نہیں ہوئی, 150 سماعت ہوئی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 3 دفعہ یہ کیس جو ہے وہ اس کی تاریخ بدلی گئی. جیسے ہمارے سینئر وکلا نے یہ بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کیونکہ فیصلہ بہت بڑا تھا, لہٰذا اس میں کچھ ڈیلے بھی ہو سکتا تھا. صحیح. تو میں نے تو جو پریڈکشن کی تھی وہ تو جو زمینی حقائق تھے یا جو ہمارے سامنے بات چیت ہوتی تھی اپوزیشن کی, بیرسٹر گوہر کی, اسد عمر کی اور ان کے جو دیگر لوگ ہیں, تو اسی سے ہم یہ اخذ کرتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ ایک اوپن شٹ کیس تھا 190 ملین کا. یہ 2000 جو برطانیہ نے یہ کیا تھا یہ اپنے ایکٹ 2002 کے تحت کیا ہے. اس ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی فنڈنگ ایسی یا پیسہ جو برطانیہ کی سرزمین میں آئے گا جس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے گا اور وہ پروف نہیں ہوگی, تو برطانیہ کی کرائم جو ایجنسی ہے وہ اس کی تحقیق کرے گی. تو جس برطانیہ کی ایجنسی نے اس کو تحقیق کیا تو وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اماؤنٹ جو تھی یہ منی لانڈرنگ کے تھرو آئی تھی. وہاں پر جس وقت یہ کیس چلا انہوں نے جو بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض تھے وہ بھی چونکہ بیچ میں انوالو تھے. ملک ریاض صاحب آگے ہیں بیچ میں, مجھے یہ بتائیں ملک ریاض صاحب کو بلائے گی آپ کی حکومت؟ جی بلائے گی, بالکل بلائے گی. کیسے؟ دیکھیں وہ تو اب کورٹ نے طے کرنا نا, اگر یہ اپیل میں کورٹ نے اشتہاری کر دیا نا, بھٹی صاحب نے ہمیں انفارمیشن دی ہے کہ وہ دے آر آل فاؤنڈ گلٹی. ہاں وہ اپنا وہ اب جو بھی ہے وہ قانونی طور پہ اس کو پیش کریں گے. بات یہ ہے یہ 408 بلین کا کیس تھا جس وقت انہوں نے سیٹلمنٹ کی ملک ریاض نے انگلینڈ میں بیٹھ کے, لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک فیک اکاؤنٹ بنایا اور اس میں 38 بلین روپیز جو ہے جمع کرائے, باقی یہ جمع نہیں کرائے. انہوں نے جو جس وقت برطانیہ نے ان سے کہا کہ آپ نے پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کرانی ہے, انہوں نے یہاں پر ایک فرضی نام کا اکاؤنٹ بنا کر اس میں یہ رقم جو تھی وہ ٹرانسفر کی گئی. بات یہ ہے کہ یہ جو سزا ہوئی تھی میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی, اس کی بیسک وجہ یہ تھی جو میری پور نالج کے مطابق ہے, ان کے جتنے بھی وکلا تھے
इनके जो भी केस था ये उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सके। देखें 150 समातें होना कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ी शख्सियत है और आप उसका केस लड़ें। और बैरिस्टर गौहर जैसे लोग, डॉक्टर अमान जैसे लोग, एतजाज़ एहसन इनका केस लड़ा, शेर अफजल मरवत इनकी टीम में है। मतलब अच्छे खासे जो ज़हीन तरीन और सीनियर तरीन वकला हैं उनकी ये हिस्सा है इस पीटीआई का। तो जब वो नहीं इसको डिफेंड कर सके, ठीक है, 3 दफ़ा फैसला मुअत्तल हुआ, चले आपको आखिरी फैसले पे कुछ चीज़ याद आ गई, चलो दूसरे पे याद आ गई, आप कोई उसको पेश करते। मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई के वकला की तरफ से इस केस को कमज़ोर किया गया है या वो इसका एविडेंस ही पेश नहीं कर सके। दोनों सूरतों में नुकसान बानी पीटीआई को हुआ। ठीक है, आपने कल देखा है कि जिस वक्त बैरिस्टर गौहर ने आके बताया कि जी मेरी आर्मी चीफ से बात हुई है तो ये है वो है, तो वो बात इस तरह की भी नहीं है। आज हमारे ज़राए ने भी ये कन्फर्म किया है कि बात चलते चलते कान में डाल देने से वो मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं होते, वो तो सियासी हमायदीन का एक मामला था। और उसके ऊपर बात यहाँ करने वाली ये कि आपने चेक किया होगा, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है बैरिस्टर गौहर की, वो बड़े मुतमिन थे और बड़े खुश थे कि बानी को सजा हो रही है। बानी को सजा, देखें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस वक्त खुश तो उन्होंने, शहजाद साहब आज आप भी बहुत हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त उन्होंने उनसे बात की होगी, ये 100% बात है कि एस्टेब्लिशमेंट 9 मई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। वही बात उन्होंने की होगी कि हम इस मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बाकी हमारी तरह के करेंगे। वहाँ से ये मुतमिन हुए, इनके साथी इनके रुफ़का ये चाहते ही नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आए, उनको रगड़ा लगवाने में इनके अपने लोगों का बहुत बड़ा। आपका पहले दिन से यही आपका स्टांस है, आप इसी पे कायम हैं। मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो एक अदालत ने इजाफी साथ नोट लिखा है कि अलकादा ट्रस्ट जो है उसको हुकूमती तहवील में लिया जाता है, तो ज़्यादा अबव नहीं हो गया? अजीज़िया, एवनफील्ड या फ्लैगशिप या अजीज़िया में तो ऐसा कोई इजाफी नोट नहीं आया था अदालत की तरफ से, वो भी कुछ इसी तरह के केसेस मिलते जुलते नौयत के केसेस थे। आपको लगता है कि अदालत ने दुरुस्त फैसला दिया है कि जो अलकादा ट्रस्ट को भी सरकारी तहवील में लिया जाने का? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज के लिए मदऊ किया। तो ये अगर बेसिकली देखा जाए तो अलकादा ट्रस्ट, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सारी, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक। तो ये डिफरेंट इस हवाले से है कि ये जो उधर से पैसे आए ये ऐसे ही किसी फेक अकाउंट में नहीं गए, ये सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था जो यूज़ हुआ, इसमें इमरान खान की जेब में एक पैसा भी नहीं गया। यहाँ तो कहीं इमरान खान की जेब में गया है या बुशरा बीबी के किसी अकाउंट में गया है या कोई ट्रांजैक्शन हुई है। तो अगर बना है तो ये एक ट्रस्ट बना है, तो जो ट्रस्ट बना है वो ट्रस्ट भी इमरान खान खुद तो नहीं यानी चला रहा है या उसका बेनिफिट तो नहीं ले रहा है, ट्रस्ट है। अगर फ़र्ज़ करें इसको हुकूमती तहवील में भी दे दिया जाए और इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत इसको खुशअस्लूबी से चलाना शुरू कर दे, तो ये भी कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, ये कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है। सही। तो इवन फील्ड वाले जो थे वो उन्होंने इधर से जो पैसे लूटे थे या जो पर्सनल गेन्स किए थे वो जाके अपनी ज़ात के लिए उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। इसमें उसने कोई अपनी ज़ात के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने नाम नहीं करवाई, अपने बच्चे के नाम नहीं करवाई, अपनी बीवी के नाम नहीं करवाई। ये एक ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट अलहदा से रजिस्टर्ड हो गया, उसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको सर मुनासिब समझूंगा एक सवाल और पूछ लूँ कि अगर मैं एक मेरे मोहल्ले में मस्जिद तामीर हो रही है बट साहब, और मैं डकैती मारूं कि इसकी तामीर में मैं अपना हिस्सा डालूं, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? सर ये अमल दुरुस्त नहीं है। मस्जिद तामीर होना तो एक ये दुरुस्त आपकी अमल है, लेकिन एक डकैती के पैसों से तामीर करना वो एक दुरुस्त अमल है, आप समझते ये हैं? दुरुस्त- बीइंग अ लॉयर। सर ये दुरुस्त अमल नहीं है, लेकिन देखें ना कुछ मटेरियल इरेगुलरिटीज है, कोई प्रोसीजर अब्जर्डिटी हो सकती है कि आपने जो प्रोसीजर था जो ये होना चाहिए था उसको फॉलो नहीं किया, ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए था वो फॉलो नहीं हुआ, वो दूसरी जगह पे, ये प्रोसीजर थोड़ा सा गलत हो गया इस हवाले से करके। अदरवाइज देखें पैसा आया तो पाकिस्तान में है, तो ये जो प्रोसीजर है वो इसी वजह से वो सजा भी भुगत रहे हैं, और जो बाकी लोग एब्सकांडर हैं और जो भागे हैं। वो जो पैसा आना था 190 मिलियन पाउंड, वो 490 अरब रुपए की रिकवरी थी बैरियर टाउन से जी, और वो पैसा आना था बैरियर टाउन के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पैसा देना था सिंध गवर्नमेंट को। जी शहजाद साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो पैसा आया अब वफाकी हुकूमत को बराह रास्त, नहीं वो और उसके अगेंस्ट लिया गया आपसे अलकादा ट्रस्ट।
نہیں وہ سیٹلمنٹ کی گئی کہ وہ ساتھ میں آپ کو ایک اضافی جگہ بھی دے دی گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اکاؤنٹ تھا وہ جو ریکوری ان سے ہونی تھی، کیونکہ پیسہ ملک ریاض کا ادھر پکڑا گیا تھا، تو ملک ریاض کی جو پیسہ پکڑا گیا تھا تو اسی کو انہوں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا. تو اس حوالے سے کر کے یہ ہوا. اب دیکھیں یہ جو بیسیکلی ہوتے ہیں نا، یہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں. تو یہ جب بھٹو صاحب کو بھی سزا دی گئی تھی تو ایسی، حالانکہ وہ مرڈر کے وقت موقع پہ موجود تو نہیں تھے، وہ اس وقت ان کو سزا دے دی گئی کہ یہ 109 میں یعنی مشاورت میں تھے. تو اسی وجہ سے کر کے یہ جب سزائیں دی جاتی ہیں تو یہ ہماری ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے. جیسے کوئی آدمی ان ہوتا ہے نا تو آپ دیکھنا شروع کریں گے یہ جتنی پولیٹیکل ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ میں سزائیں، یہ ابھی جیسے ہی ہائی کورٹ میں جائے گا تو کل کو اگر ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتی ہے، یہ لا ہے نا سر، لا کو میں اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہوں، شہزاد صاحب اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے، بھٹی صاحب اپنے انٹرپریٹ بھی کریں گے اور اپلائی بھی کریں گے. دیکھیں یہ سیم سیٹ آف ایویڈنس ہوگا اور سیم سیٹ آف ایویڈنس پہ اس نے سزا دے دی، ہائی کورٹ نے کیا کر دیا، اس سزا کو سسپینڈ کر دیا اور الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کل کو ایکوٹ کر دے. ایسے ہی نواز شریف والے کیس میں جس جج صاحب نے نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی، اسی جج صاحب نے عمران خان کو سزا سنا دی. اور یہ جو ابھی جس جج صاحب نے سزا سنا دی عمران خان کو، ان کے بارے میں سپریم کورٹ خود PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 86 موجود ہے. اگر اس کو ملاحظہ کریں اور اس کو پڑھ لیں تو پھر تو پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کل کو اس کے حوالے سے کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ چیزیں تھوڑا بہت میٹر کرتی ہیں. بیسیکلی جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل ہے، تو ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، اور یہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے کل کو جیسی کوئی نئی رجیم چینج ہوتی ہے، نئے معاملات ہوں گے تو کلین چٹ مل جائے گی، اور پھر یہی نئے سرے سے دوبارہ کہنا شروع کر دیں گے جی یہ ٹھیک ہے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا، ڈیو پروسیجر جو تھا وہ فالو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں دیکھیں اس کی بدنیتی نہیں ہے. اس نے خود پروسیجر پہ میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے پہلے تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج دیا ہے کہ یہ بالکل 150 سماعتیں جو ہوئی ہیں بالکل اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی قانونی لکونہ ایسا چھوڑا گیا کہ شاید اوپر ہائی کورٹ میں جا کے چیزیں اڑ جائیں؟ نہیں سر، قانونی لکونہ کوئی نہیں چھوڑا گیا. یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے، صحیح دیکھیں جو ایویڈنس میں ڈینٹ رہ گیا ہے، جس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے اکیوزڈ کو، صحیح وہ ڈسکس ہوگا تو اس کو دیکھ کر ہی ہائی کورٹ کرے گی سسپینڈ. صحیح. باقی اس میں کوئی لکونہ جو دیکھیں پورا پروسیجر پورا اڈاپٹ کیا گیا ہے. اور تھوڑا سا بعد میں چور صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. جو بات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹرسٹ بنایا گیا، تو ایک اتنی بڑی اماؤنٹ ہے اس سے ٹرسٹ کیوں؟ دیکھیں پہلے بھی تو 2 ٹرسٹ اس کے چل رہے ہیں، نمل چل رہا ہے اور ہاسپٹل والا بھی شوکت خانم بھی چل رہا ہے. صحیح. تو وہ بھی تو پبلک کے پیسوں سے چلا تھا، تو یہ تو گورنمنٹ کا پیسہ تھا. صحیح. عوام کا پیسہ، عوام کا پیسہ تو یہ پہلے گورنمنٹ کے خزانے میں آتا نا، تو پھر آگے وہ عوام کے پاس جاتا. مطلب تھرو پرپز، جیسے وہ بیریا نے جرمانہ اپنا بھرنا تھا وہ اس طرح سے آتا ہے. تو اب دیکھیں نا، کہتے ہیں جی ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں جی عمران خان کے تو دستخط بھی بکتے ہیں، تو وہ ٹرسٹ کے لیے کیوں نہیں بیچے گئے؟ صحیح. وہ ایک اماؤنٹ آئی تو وہ ساری کی ساری اماؤنٹ ادھر چلی گئی. تو بات ساری چیزیں بس دیکھنے والی ہیں کہ ہمیشہ جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اپنی پاورز کو مس یوز کرتی ہے، اور بعد میں کیس ان کے بنتے ہیں، جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو کیس ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نے پورا ڈیٹیل میں جو اتنا بڑا فیصلہ لکھا ہے اس میں ہر چیز ڈسکس تو کی ہوگی، اور انہوں نے اپنے حساب سے جو انوالومنٹ ہے وہ دیکھیں. کیس تو جیسے شہزاد صاحب نے کہا جی پیسے ثابت ہوتے ہیں، صحیح، تو وہ تو چیزیں تو ثابت سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن اب وہ انہوں نے ڈسکس تو کیا جج صاحب نے. ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سمجھے بھی اس میں کوئی ڈینٹ نہیں ہے تو وہ نہ سسپینڈ کرے اس کو، یا پھر اپیل کل کو بحث ہوتی ہے تو کیا. دیکھیں میڈم بشرا کی حد تک تو ہے تو اس کی تو شارٹس اینڈ ٹینس ہے، اس میں تو سسپینڈ ہو سکتی ہے، اور عمران خان کی 14 سال ہے. صحیح. وہ شارٹس اینڈ ٹینس نہیں ہے، وہ اتنی جلدی سسپینڈ نہیں ہوگی. وہ تو میرا خیال میں اپیل سننے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. اپیل سننے کے بعد ہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے. اور لیکن کیس کے میرٹ پر بھی دیکھا جاتا ہے. بات کو ہائی کورٹ دیکھے گی کہ میرٹ آف کیس بھی تو وہ سمجھتے ہیں جی کیس میں تو کافی ایسے ڈینٹ ہیں پروسیکیوشن کی ایویڈنس میں جن کا فائدہ مل سکتا ہے ملزم کو. صحیح. تو وہ فائدہ دے بھی سکتے ہیں، فائدہ دے بھی سکتے ہیں. شہزاد صاحب یہ جب 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا اس کے بعد کابینہ میں کہتے ہیں ایک لفافہ صرف خان صاحب نے لہرایا تھا،
تو وہ کیا سٹوری ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کابینہ میں کیسے اس کو وہ اپروول اس طرح تھا سرکولیشن سمری سے ہوئی تھی کچھ ہمیں ریمائنڈ وہ اس کرا طرح دیں. ہوا تھا جس وقت یہ وہاں سے رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا گیا تھا پاکستان کے اکاؤنٹ میں، تو انہوں نے نہ وہ اس کا چیک دکھایا نہ ان کا کوئی جو وہاں سے بانڈ جاری ہوتا ہے وہ دکھایا. انہوں نے لفافے کو لہرایا کابینہ کے اندر کہ یہ اماؤنٹ ہے جسے ہم پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور ساری کابینہ کی مجھے منظوری چاہیے. اور اس وقت کی کابینہ سے دستخط باقاعدہ طور پر کروائے گئے، اور وہ دستخط کروانے کے بعد انہوں نے وہ ساری کابینہ اراکین نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا بعد کچھ نہیں کیا تھا، باقیوں نے جو ہے وہ مجبور ظاہر یاسمین ہے. راشد نے شاید جی کس نے یاسمین راشد کون سے اراکین تھے جنہوں نے نہیں، اعتراض یاسمین راشد تو صوبائی صوبائی تھی. ہاں جی یہ تو وفاقی کابینہ کا وفاقی اجلاس کابینہ. ہوا. کون سے اراکین تھے جنہوں نے اعتراض اس میں جو مین تھے اعتراض جنہوں نے کیا تھا فیصل واڈا شاید فیصل واڈا تو موجود تھے، لیکن کہتے ہیں ان کا بھی میں نے ایک بیان سنا، کہتے ہیں ہم نے بھی اعتراض کسی نے نہیں کیا تھا، چند ایک خاموش رہے. دیکھیں جس وقت وفاقی کابینہ میں آپ کسی کو وزیر اپنا لگاتے ہیں تو وہ آپ کی مخالفت میں تو نہیں جائے گا. چند ایک لوگ تھے لیکن وہ اس طرح اوپر سے اتنا open نہیں آئے. طاقتور پرائم اب منسٹر بات ہو. یہ ہے جو القادر ٹرسٹ ہے وہ اس کی زمین کا جو سائز ہے وہ ہے 468 کنال کی وہ زمین ہے. جی وہ صرف زمین ہے. کہتے ہیں جی وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا، ٹرسٹ کے 2 کمرے بھی وہاں پر نہیں بنے. وہ کس چیز کا ٹرسٹ تھا؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ رقم آئی گئی اس کا بھی انہوں نے کوئی پیپر سبمٹ نہیں کیا کہ یہ القادر ٹرسٹ ہے، اس کی یہ سبمیشن ہے، اس کا یہ لے آؤٹ پلان ہے، اس کی یہ کنسٹرکشن ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس سے یہ چیزیں صاف ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ کرپشن کا کیس تھا، وہ ثابت ہوا. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ اس کی 150 سماعت ہوئی ہیں. دیکھیں مختلف وکلا پیش ہوئے ہیں اس میں. یہ دونوں کے لیے بڑا سینسیٹیو تھا یہ کیس، گورنمنٹ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. گورنمنٹ کے لیے یہ کیس اس لیے تھا کہ انہوں نے ساری چیزیں اس میں کمپلیٹ کروائی ہیں جو ایویڈنس گورنمنٹ کے پاس تھے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 16 شہادتیں پیش ہوئی ہیں. اس میں سارا انہوں نے ایویڈنس اس لیے پورا کرنا تھا کہ اگر یہ ہائی کورٹ میں، جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا کہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ سے نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں کسی بھی جگہ ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ وہاں آگے اپیل میں جا کے یہ کیس کسی ثبوت کی بنا پہ ہمارے پاس سے رہ نہ جائے. اسی طرح پی ٹی آئی کی پوری کوشش تھی ان کے وکلا کی کہ ہم ہر طرح کی ایویڈنس پیش کریں، ہر وہ ایویڈنس پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کیس 190 ملین کا بشرا بی بی پہ اور عمران خان پر نہیں بنتا. تو ظاہر ہے اتنا کیس چلنے کے بعد اگر دونوں طرف سے یہ چیز آئی ہے، جج صاحب کے پاس وہ چیز گئی ہے. میں تو وکیل نہیں ہوں، قانون گو نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ اس فیصلے کو لکھا گیا ہوگا، دیکھا گیا ہوگا. اب آگے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیا کرتی ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں. صحیح ہے. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ اب آ چکا ہے، اس کے 148 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے پراپر فالو کیا ہے اس کیس کو؟ سر وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پروسیکیوشن میکسیمم جتنا کر سکتی تھی انہوں نے کیا، اپنا کیس پروو کرنے کی کوشش کی ہے. اور دیکھیں وہ باقاعدہ ججمنٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ادھر صرف کوئی 1-2 کمرے ہیں، وہ فرنیچر تک لا کے دیا گیا. ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک ریاض نے اتنی اماؤنٹ کے لا کے یہ یعنی فرنیچر ڈالا ہے. ملک ریاض صاحب کا نام لکھا ہے، ملک ریاض صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. صحیح. تو یہ بلڈنگ بنائی ہے، بلڈنگ اتنے پیسوں میں بنی ہے، وہ اماؤنٹ بھی ساتھ میں مینشن ہے. تو اس حوالے سے کر کے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے پولیٹیکل کیسز ہیں، ہماری پولیٹیکل ہسٹری 1947 سے لے کے آج دن تک یہ ہماری ایسی چلتی آ رہی ہے. تو یہ چلیں اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. اور یہ دیکھیں جیسے ہی ان کے ابھی یہ کچھ دن پہلے باتیں چل رہی تھی ڈیل کی، اگر یہ ڈیل میچور ہو جاتی ہے تو اسی چیز کو آپ کلین چٹ دے دیں گے کل کو. اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کل کو کلین چٹ دے دیتی ہے تو آج جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مس اپروپریشن آف پراپرٹی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے جو ہے وہ بینیفٹس کے لیے یوز کی ہیں چیزیں یا کوئی گین کیا اس میں سے، تو پھر وہ کہاں رہ جائیں گی. تو یہ ہماری ہسٹری ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایسے ہی فیصلہ آیا تھا، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ایسا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم روز چیزوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. مطمئن ہے سہیل صاحب کہ شاید یہ اڑ جائے گا. بھٹی صاحب لگ رہا ہے ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ کیس اڑ جائے گا. میں آپ سے دوبارہ بھی اس پہ ہم گفتگو کریں گے، ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہیں سے شروع کریں گے لیکن ایک شارٹ